جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو آج ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور ایک ویژن اور کریج کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو سلمان بشیر صاحب نے کہا منموہن سنگھ کے حوالے سے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ایم کے جہاز صاحب، انڈیا سے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں IBN CNN IBN 7 کے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی ایم کے. جی آپ نے آج ان ٹاکس کو کور بھی کیا، آپ سارا دن وہاں پہ موجود تھے. میڈیا کے اینگل سے اگر ہم دیکھیں دونوں جانب کے وہاں پہ میڈیا بڑی بھاری تعداد میں موجود تھا. آپ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں کہ اچھی پیش رفت ہے، ٹاکس ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیے، صبح ایسا لگ رہا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے خاص کر کے دونوں طرف سے جس طرح کے بیانات آ رہے تھے، بھارت کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، کہ اس میٹنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور یہ میٹنگ جو ہے ہو سکتا ہے آج انسکسیسفل رہے. لیکن ایک اچھی بات یہ نکل کر آئی، اور نروپما راؤ جو بھارت کی فارن سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ڈفرینسز ہیں وہاں پر، کئی سارے مدوں پر ہیں، کئی سارے مسائل پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ، جو کہ ایک اچھی بات میں کہوں گا اس کو، کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے یوں کہہ لیجیے کہ 2 ڈیکیڈ سے میں انڈو پاکستان کور کر رہا ہوں، اور بار بار میں نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا ہائپ ہوتا ہے بات چیت شروع ہونے کے وقت اور اس کے بعد اچانک لڑکھڑا کر گر جاتا ہے. بالکل ڈیڈ لاک آ جاتا ہے. بالکل جی. اور ایک اچھی بات جو یہ نکل کر آئی ہے کہ جب یہ بات کہی گئی کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ پھونک پھونک کر آپ قدم رکھ رہے ہیں، اور میں کہوں گا کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ شروعات کریں. لیکن ان کے یہاں آپ نے خود ہی ایڈ کر دیا کہ آپ اتنے عرصے سے اس چیز کو کور بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ جب بات چیت ہوتی ہے وہ پھر بات چیت تک محدود رہتی ہے، کوئی اس کا آؤٹ کم نہیں آتا سامنے، اور پھر ایک دم سے ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، جیسے ہم نے ماضی میں اکثر دیکھا. لیکن ہم بار بار یہی جاننے کی کوشش کریں کہ کیا پاکستان اور انڈیا اس بار بھی آگے بڑھیں گے؟ انڈیا کی جانب سے خصوصاً لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا، کیونکہ آپ لوگ تو صرف ایک پوائنٹ پہ ٹیررزم پہ کہا جا رہا ہے کہ اٹک چکے ہیں اس وقت. دیکھیے، ٹیررزم انڈیا کے لیے نیا ہے، اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو نیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب یہاں پر ٹیررزم ہوتا ہے یا جب یہاں لوگ مارے جاتے ہیں اور جس طرح کے ایویڈنسز آتے ہیں، US بھی ہمارے ان کی بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے جانب بھی ہم کو کافی سارے ایویڈنسز انڈیا کو ملتی ہیں، اور وہاں پر ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کانسپیریسی کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں وہاں پر. لیکن جو سب سے بڑی بات میں کہوں گا آسما یہاں پر کہ دیکھیے، جب 6 جنوری 2004 میں جب مشرف صاحب وہاں پر تھے اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جب آئی تھی اٹل بہاری واجپئی صاحب کے ساتھ، جب ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کا استعمال جو ہے انڈیا کے خلاف جو دہشت گرد ہیں وہاں پر ان کو نہیں کرنے دیا جائے گا. تو میرے انداز سے یہ تھوڑا سا ایک بہت ہی بڑا پازیٹیو اسٹیٹ تھا. ایک میں کہوں گا مس فارچون کہہ لیجئے یا آپ جو بھی کہہ لیجئے کہ وہاں حکومتیں بدلتی ہیں اور ہر حکومت جو ہے وہ ایک نیا ایجنڈا لے کر آتی ہے. یہ میرے انداز سے ایک سب سے بڑا روڑا جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں حکومتوں کا بدلنا جو زیادہ یہاں پہ پاکستان میں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. ایم کے جہاں ہمارے ساتھ موجود تھے انڈیا سے، اور وہ ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ٹیررزم جو ہے انڈیا کے لیے نیا ہے. شری آپ اتفاق کرتی ہیں؟ نیا وہاں پہ تو 37 کے قریب علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں. جی، کلدیپ نیر ایک بہت مشہور وہاں کے جرنلسٹ ہیں اور بڑے معتبر ان کا رتبہ بھی ہے. انہوں نے کہا ہے اپنے پچھلے ایک آرٹیکل میں کہ انڈیا از ہوم 1/3 آف انڈیا از ہوم ٹو انسرجنسیز اینڈ ٹیررزم. دوسرا یہ کہ انڈیا میں تو اسٹیبلشڈ وار سکولز ہیں انسرجنسی اور ٹیررزم کے. ماوسٹ انسرجنسی دوسری چیز ہے. آپ کسی ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل کو کھول لیں ویب پہ تو ابھی بھی جتنی وہاں پہ انسیڈنٹس ہوتی ہیں ابھی بھی پاکستان کے لیے ٹیررزم نئی بات ہے جی. جس لیول کی بات ہو رہی ہے وہاں تو انسرجنٹس اینڈ ٹیررسٹ تو ایک سالوں سال سے، پھر وہ سکھ انسرجنسی تھی، اس سے پہلے دوسری، اور وہ چل رہی ہیں آل اوور دا ہول بیلٹ انڈیا. تو خیر میں اس بات کو میں سمجھتی ہوں ہمیں سٹکنگ پوائنٹ کسی چیز کو بنانا نہیں چاہیے. بات یہ دیکھیے مذاکرات کیوں ہمیں ویلکم انہوں نے بھی ویلکم کیے، تو جو پوائنٹس ہمارے جن میں ہم اگری کرتے ہیں ان پر سٹریس کرنا چاہیے.
ٹاکس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک تو اسٹریٹجک ہوتا ہے لیول پہ کہ اس سے ہم آگے مسائل کو حل کریں گے, اس چیز کا فلاں سیاچن کا ایک بالکل. اب وہ کہتے ہیں حکومتیں بدلی ہیں. دیکھیے جی, راجیو گاندھی نے بھی سائن کیا تھا ٹروپ وڈرال, اس کو ری ڈپلائمنٹ کہا گیا سیاچن سے 1989 میں ساک سمٹ کی سائڈ لائنز پہ محترمہ شہید کے ساتھ. یہ سائن باقاعدہ ہوا. اب وہ نہیں رہے تو انہوں نے ان کی اگلی حکومتیں نہیں آنر کیا. ایسا ہوتا ہے اور بہت دفعہ ہوا ہے ہمارے دونوں باہمی تعلقات کے درمیان. مگر اسٹریٹجک لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ سبسٹینسو ایشوز کو لے کے آگے چلیں, کچھ آپ اور کچھ لیول پہ ہم نے کیا ہے کمپوزٹ ڈائیلاگ کے ذریعے سی بی ایمز اس طرح بڑھی ہیں کہ بس چل رہی ہے, لیکن کشمیر کے درمیان مسئلہ دونوں وہاں سے اب کہنا ہے کہ تو بس از اے کروئل جوک, کیونکہ اس میں نہ ویزا ملتا ہے نہ کچھ. تو بالکل خالی بسیں ہم نے دکھاتی ہیں, ٹرین بھی خالی. لیکن یہ اسٹریٹجک لیول ٹاکس آگے بڑھنی ہوتی ہیں, لیکن اس وقت ہمیں ٹاکس کو ٹیکٹیکل لیول پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایز اے پروسیس یہ چلتی رہے, یہ عمل چلتا رہے, کیونکہ اگر نہیں چلے گا تو اس کا کیا مطلب ہے. ہمارے دو ممالک کے جو تاریخ رہی ہے, تناظر رہا ہے, اس میں یہ مطلب ہے دین اٹس آئیدر کانفلکٹ لو انٹینسٹی یا پھر کوئی نہ کوئی جنگ کی حالت. تو ملٹری سولوشن کا کوئی سولوشن اور افورڈ آپ کے لیے اس وقت نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم نے دیکھا ایک پوائنٹ انہوں نے اٹھایا, نروپما راؤ جو ان کی سیکرٹری خارجہ ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر عسکریت پسندوں پہ اگر قدم نہیں اٹھاتا تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. حافظ سعید کی جانب ان کا اشارہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ کافی ایویڈنس بھی ہم نے پرووائڈ کیے 26/11 کے سلسلے میں. تو پھر یہ جب ٹیررزم کا ایشو سامنے آ جاتا ہے اور پاکستان نے کہا کہ اگر جو ثبوت دیے ماضی میں بھی دیے اور کافی ناکافی تھے, تو پھر اس پہ اگر معاملہ آگے نہیں بڑھتا تو پھر واقعی جیسے پھر ہم کہہ رہے ہیں ڈیڈ لاک ہو جائے گا, اور کشمیر جو چلے وہ تو پیچھے اس میں رہ چکے, ہمیں نظر نہیں آیا ایجنڈے کے ٹاپ پہ. انڈین لیڈرشپ بھی اور ان کے کئی چینلز کہتے ہیں کہ جی 42 ٹریننگ کیمپس ہیں پاکستان میں بقول ان کے, اور ابھی بھی 6 میرا خیال ہے ایسے لیڈرز کی انہوں نے لسٹ دیا ہے جن کو وہ کہتے ہیں ان کو اریسٹ کریں, ان کو ٹرائل کریں. حافظ سعید کی بھی بات کرتے ہیں, وہ پھر رہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مظفر آباد میں اس طرح بیان دیا گیا, اور اگر اس طرح کے بیان کوئی دے, دھمکی دے ہندوستان کو یا لیڈرشپ کو, اس کو گرفتار کیا جائے اور جیل میں ڈالا جائے. جیل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ اب ہندوستان کے قانون پاکستان کے قانون تقریباً برابر ہیں. بہت زیادہ اگر کر سکتے ہیں جب تک ٹھوس ثبوت نہ ہو جو کورٹ میں اپ ہولڈ ہو سکے, جس میں کنوکشن آپ لے سکیں. لوور کورٹ میں تو سزا دے دیتے ہیں وہ, لیکن ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. اور اگر اس طرح ہوا چند ایک لیڈرز کا جن کو ہندوستان کہتا ہے ان کو ٹرائی کرے, اور اگر ہائی کورٹ نے ریلیز کیا اور سپریم کورٹ نے ریلیز کیا تو وکٹری سائن لے کے وہ دندناتے پھر رہ جائیں گے کہ ہمیں تو کچھ نہیں کوئی کر سکتا. چاہیے کہ اگر ہندوستان کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ ٹھوس ثبوت دیں, اور پھر یہ نہ کہیں کہ جی اگر صرف دہشت گردی کے اوپر ہم سینٹرک کریں گے اور اگر پاکستان ان کو نہیں اریسٹ کرتا یا ٹریننگ کیمپس بند نہیں کرتا بقول ان کے, تو یہ مذاکرات آگے نہیں جا سکتے. اب جہاز صاحب نے کہا کہ یہ اچھا ہوا ہے ٹاکس ہوئے, لیکن یہ کہا کہ پھونکے جائیں گے. بھائی 62 سال پھونکے, کون سے بلورز ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ اتنا اور ہم پھونکیں؟ کس چیز کو پھونکیں گے؟ حقائق ہے سامنے, ڈسپیوٹ ہے, ڈسکس ہو چکا ہے, تھریڈ بیئر جس طرح کہتے ہیں. اس کے اور زیادہ کتنا پھونکا جائے گا, کتنا اور ڈسکس کیا جائے گا؟ اس کے ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ ہم پہنچتے ہیں ریزولوشن کے قریب اور ان کا کہنا چاہیے حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہے, لیکن وہ مسئلہ تو تبدیل نہیں ہوا نا, مسئلہ تو تبدیل نہیں ہوا, کشمیری تو تبدیل نہیں ہوئے. پانی کے رخ تو جو سی جیلم ہے یا چناب ہے وہ جا کے تبت میں تو نہیں چلی گئی, وہ تو اسی علاقہ میں آ رہی ہے. شہری آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا نے جیسے کہا کہ انٹرنیشنل پریشر بہت ہے, ہلری کلنٹن کی ہم سٹیٹمنٹ لے لیں, رابرٹ گیٹس ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ آئے اور انہوں نے تو باقاعدہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کو دھمکی دی کہ 26/11 کا اگر کوئی واقعہ ہوگا تو انڈیا صبر نہیں کرے گا. انٹرنیشنل پریشر تھا, انڈیا مذاکرات کے لیے مانا, بات چیت ہوئی, تھوڑے عرصے بعد پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا تو پھر معاملات پھر جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ پیچھے کی جانب جائیں گے. کشمیر کہاں جائے گا؟ کشمیر پہ تو بات چیت نہیں ہمیں نظر آ رہی, نہ انڈیا مان رہا ہے اس پہ. دیکھیں آپ کا ایک جائز خدشہ ہے کہ ٹاکس پھر ایک ڈیڈ لاک کی صورت میں رک جائیں گی یا سرد مہری پھر آ جائے گی دونوں ممالک کے درمیان. لیکن ہمیں پھر بھی آگے بڑھنا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا ملٹری حل کوئی اس وقت عسکری سولوشن کوئی نہیں ہے کسی مسئلے کا. دیکھیے لائن آف کنٹرول کشمیر میں جو ہے وہ نہ انڈیا سٹیٹس کو پار ہے اس وقت, وہ نہیں چاہتے کہ اس لائن آف کنٹرول, اور وہ اپنی ایڑی چوتی کا زور لگائیں گے کہ کوئی ملٹری سولوشن سے حل سے
प्रोसेस से वो कश्मीर का वैली का मसला हल करो। अब उन पर भी आज़ादी का जो नारा फिर उठ रहा है हेल्ड कश्मीर में, वो भी उनके कानों में गूंज रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने मुज़ाकरात की मेज पर एक वापसी पकड़ी है। जी, तो इस तरह तो मसाइल हमारे दरमियान चलते रहेंगे। हमें देखना है कि कश्मीर को हम रियल एस्टेट ना बनाएं।